بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 72۔ وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک جان کا، فَادَّارَأْتُمْ پس دارأتم تم نے اختلاف کیا، فیہا اس میں۔ دارأتم اختلاف بھی ہو سکتا ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کہ تم جھگڑنے لگے، تم لڑائی کرنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، تو یہ سب اس معنی میں آ جائے گا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرجن خارج سے ہے، خارج کرنے والا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فاعل ہوتا ہے اس کے شروع میں میم لگتا ہے۔ کون سے حروف کے شروع میں؟ جبکہ ہم نے پیچھے تو فاعلین، کاذبین، ناصرین بھی پڑھا ہے، وہاں تو میں نے بتایا تھا کہ فاعل کے وزن پر ناصر، فاعل کے وزن پر آیا۔ تو یہاں پر اب میں کہہ رہی ہوں کہ میم شروع میں آتا ہے، تو وجہ یہ ہے کہیں میم کیوں آ رہا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس کے جو ایکچول ورڈز ہیں، ایکچول لیٹرز ہیں، وہ 3 سے زائد ہیں۔ جب وہ 3 سے زائد ہوں گے تو اس صورت میں یہ پھر میم، اس کا جو ایکچول ورڈ ہے وہ ہے اخرج، حمزہ خا را جیم، اخراج سے ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے شروع میں، فاعل کے شروع میں اتنے زیادہ لیٹرز ہونے کی وجہ سے، اس کا ایکچول لیٹرز زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے فاعل میں میم لگا ہے، مخرجن، ٹھیک ہے۔ خارج کرنے والا، نکالنے والا، ظاہر کرنے والا، یہ سارے میننگ ہو سکتے ہیں۔ ماں جو، کن تم تھے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا شاید کہ کانا، کانو، کن تم، یہ کاف نون والے جتنے بھی لیٹرز آئیں گے فعل ماضی کا میننگ دیں گے، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس۔ کن تم تھے، تکتمون، تا مطلب تم، کتم، کاف تا میم، چھپاتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا، پھر تم اس میں جھگڑا کرنے لگے اور تمہاری پوشیدہ باتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، اس کو نکالنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا پس قل کہا، نا ہم نے، اضربوہ مارو اس کو، ضرب سے ہے ضاد را با، مارو اس کو، ببعضھا اس کے ایک ٹکڑے سے، یعنی کہ بیل کا، جو بیل ذبح کرائی ہے پیچھے، اس کا کوئی سا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو مارو جو قتل ہوا ہے۔ کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرتا ہے اللہ، موتا مردے کو، مردہ موت جو جس پر موت آ گئی، مردوں کو، وَیُریکم و اور یو مطلب وہ، ریکم وہ دکھاتا ہے تمہیں، رعا سے ری، ٹھیک ہے، وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیات ہی اپنی آیات، یہاں آیات سے مراد نشانیاں ہیں، اپنی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے، اپنی قدرت تمہیں دکھاتا ہے، لعلکم شاید تم، تاکہ تم، تعقلون تم عقل رکھو، تم سمجھو، تم غور و فکر کرو، سارے میننگ اس میں آ جائیں گے۔ یعنی ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے، تمہارے سمجھنے کے لیے، تمہارے عقل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، ایسی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو قاتلوں کا مجرم صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے مال و دولت کے لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا تھا، بلکہ ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ لاش کو کسی دوسرے آدمی کے دروازے پر پھینک دیا تھا تاکہ ان پر شبہ نہ ہو سکے، اور تیسرا یہ کہ خود اس شخص سے بچنے کی خاطر اس قتل کا الزام دوسروں پر تھوپ رہے تھے۔ تو گائے ذبح ہونے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مقتول کی میت پر مارا گیا تو اس کے زخم سے خون بہنے لگا، جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ اس لاش نے بول کر قاتل یا قاتلوں کا نام اور پتہ بتا دیا، اس کے بعد پھر سے اس پر موت طاری ہو گئی۔ اس طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپائے رکھنا چاہتی تھی، یہ جو ان سے جرم ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر کر دیا۔ تو قصاص میں یہ دونوں بھتیجے جو تھے یہ مارے گئے اور انہیں اپنے چچا کے ورثاء میں سے بھی کچھ نہ ملا، ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے سے کئی امور کا ایک تو انکشاف ہو گیا، کیا؟ مثلاً کہ یہ گائے بالکل اس قسم کی تھی جسے معبود سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی تھی، تو یہ گائے ذبح ہوتے وقت اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکی تو دوسروں کا کیا بگاڑ یا سنوار سکتی تھی، نمبر 1۔ پھر ذبح کرنے والوں کو نہ ذبح سے پہلے کچھ نقصان پہنچا نہ ذبح کے بعد، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 یہ کہ جس بات کو یہ لوگ چھپائے رکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اسے ظاہر کر دیا کہ
زندگی اور موت کی جو کشمکش تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے موت دیتا ہے۔ تو انہیں یقین ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے دنوں کے بعد اس لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندگی دے کر ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ یہ معلوم ہو گیا، یہ یقین ہو گیا۔ ثم پھر قست، پھر اب سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، قلوبکم ان کے دل، یقین آ گیا، آنکھوں دیکھی بات پر یقین آ گیا، پھر بھی سخت ہو گئے ان کے دل، من بعد اس کے بعد، ذالکا من بعد ذالکا اس کے بعد، فاہی یا پس وہ کل حجارہ پتھروں کی مانند ہیں، او یا اشد شدید ہیں، قسوہ سختی میں، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، یعنی ان کے دل اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہوں، یا ان سے بھی جیسے زیادہ شدید ہوں۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارہ، حجر کی جمع حجارہ، حجر اسود ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، حجر مطلب پتھر، حجارہ پتھروں، وَإِنَّ اور بے شک پتھروں میں سے لما وہ ہیں جو یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں۔ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو وہ جو فجر ہے وہ بھی پھوٹ نکلتی ہے نا، صبح کا پھوٹ نکلنا، تو اسی طرح یتفجر فاجیم رو روٹ پھوٹ نکلتی ہیں اس سے، منہ اس سے، انہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے، لما البتہ وہ ہے جو شق ہو جانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا چاند جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے شق ہو گیا، یعنی پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو اب یشققو پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو پس نکل آتا ہے، منہ اس سے ماں پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے، لما وہ ہے جو یہبتو ہاباتو وہ گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ خشوع خوف، ٹھیک ہے، اللہ کے خوف سے، خشی طاری ہونا، تو یہ ہے خواشین، یا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اردو سے لنک اس لیے کرا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، وَمَا کا مطلب ہے نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، اما یہ 2 لیٹرز ہیں، ان اور ما، آپس میں ان کو ادغام کیا گیا نون ساکن کے بعد حروف یرملون سے میم، ٹھیک ہے، تو مدغم کیا گیا، اما نون ہڈن ہو گیا غنہ کی صورت میں، شد کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، اس سے جو، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، مراد کیا کہ اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے، افتطمعون۔ اچھا پہلے اس آیت کو دیکھ لیجئے، یہ معجزہ اور ایسے کئی معجزات دیکھنے کے بعد تمہارے دل اللہ کا، یعنی تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت سے کہ تمہارے دل ایسے پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر پتھروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پتھر پھٹا اور 12 چشمے نکل آئے۔ تو بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں ہی کہ یہ معجزہ مردے کا زندہ ہونا یا اس طرح کے اور معجزات دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا، بلکہ تمہارے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ کچھ پتھر مراد یعنی پہاڑ ایسے ہیں جس سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور وہ عام لوگوں کے لیے نفع کا سبب بن جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن سے کوئی چشمہ جاری ہو جاتا ہے، یہ پہلے کی نسبت کم نفع بخش یا زیادہ نفع بخش ضرور ہوتا ہے۔ گرنے والے پتھروں میں اللہ کا خوف اور تاثر موجود ہوتا ہے، مگر تم جیسے نافرمان لوگوں سے دوسروں کو کچھ فائدہ پہنچنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہی موجود نہ ہو بالکل ہی۔ افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو، کیا، فا پس، تا مطلب تم، تو میم عین طمع، واو نون پلورل سائن، افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو، کیا تم امید رکھتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے اوپر،
یعنی کہ تم یہ سمجھتے ہو، مومنوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم امید رکھے ہوئے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ وقد کان فریقن، وقد اور تحقیق، کانا تھا، فریقن ایک فریق، منہم ان میں سے کیسا تھا وہ فریق، یسمعون یا مطلب وہ واو نون پلورل سین میم عین، سماعت سننا، سنتا تھا، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ یا مطلب وہ حرف تحریف بدلنا، حرف بدل ڈالتے تھے اسے، من بعد بعد، ما عقلوہ اس کو جو سمجھ لیا تھا اسے، وہم اور وہ، یعلمون وہ جانتے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، تم اس چیز کی طمع رکھے ہوئے ہو، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے۔ وقد کانا فریقم، ماضی کی بات ہے نا، ماضی میں کتاب کون سی تھی؟ تورات، اہل بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، ان کے پاس تورات ہی تھی، ان کو سنتے تھے، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر کیا کر دیتے تھے؟ بدل دیتے تھے۔ تو اب یہ خطاب دراصل مدینہ کے سادہ مسلمان جو تھے ان سے کیا جا رہا ہے، جو یہودیوں سے کئی بار یہ سن چکے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے، جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اب یہ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر یہودیوں نے یہ کام کیا کہ تورات میں جو حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا اس میں تبدیلی کر ڈالی۔ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کا حلیہ تورات میں ذکر کردہ حلیے سے مختلف ہے، حالانکہ حلیہ میں تبدیلی بھی خود کی ہے، جانتے بھی سب کچھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے تورات پڑھ کر لوگوں کو بتایا کرتے، کیونکہ اس وقت اہل علم تھے، ٹھیک ہے، لوگ ان سے مسائل پوچھنے آتے تھے، جو بھی ایسی کوئی نشانی ہوتی یا نبی مبعوث ہوئے انہوں نے اعلان کیا اپنی نبوت کا، تب بھی کئی لوگ آئے ان سے تصدیق کرنے، کئی لوگوں نے بتایا بھی کہ واقعی یہ نبی ہے، لیکن وہ خود ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ان کی سرداریاں چلے جانے کا خوف تھا، انہیں اپنی حکمرانی ختم ہونے کا ڈر تھا، جس وجہ سے وہ نبی پر ایمان نہ لائے۔ مگر کئیوں کی انہوں نے تصدیق بھی کی کہ ہاں واقعی یہ صحیح کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے، تم اسلام قبول کر چکے ہو، تب اس سے پھرنا نہیں۔ اور یہاں پر ہم نے کیا پڑھا کہ ضد کیا تھی انہیں، کس بات کی ضد تھی کہ وہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے؟ کہ وہ ان کی نسل میں سے نہیں آئے تھے۔ مین ایشو ہی ان کا یہ چلا آیا جو بغض، کینہ، فساد کا سبب بنا۔ وَإِذَا اور جب لقو ملاقات، ملتے ہیں، لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، یعنی یہ لوگ جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، قالوا آمنا کہتے ہیں کیا؟ آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خلا خلوت، اکیلا ہونا، اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کی طرف، قالوا تو کیا کہتے ہیں؟ اتحدثونہم کیا تم حدیث بات کو کہتے ہیں، کیا تم باتیں بتاتے ہو؟ حدثونا تم باتیں بتاتے ہو، ہم ان کو کیا کہہ دیتے ہو تم ان سے، کیا ان کو تم باتیں بتاتے ہو؟ بما جو فتح کھولا یا ظاہر کیا اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، لیحاجوکم تاکہ وہ حاجو حجت پکڑنے سے ہے، حجت پکڑنا، جھگڑنا، تم سے، تاکہ وہ کیا کریں؟ حجت پکڑیں، یا ان کے پاس وہ تم سے جھگڑیں، بھی اس کے ساتھ، یعنی جو تم انہیں باتیں بتاتے ہو ان باتوں کے متعلق وہ تم سے جھگڑیں، ان دا پاس ربکم تمہارے رب کے پاس۔ افلا کیا پھر نہیں تعقلون تم عقل رکھتے؟ تو اب دیکھیے جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دے کہ یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے بھی ایمان نہیں لائے تھے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اب اس آیت میں دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے لیے تورات میں خاصا مواد موجود تھا، جسے یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے لوگوں میں مشہور کر چکے تھے۔
اور ان میں کچھ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی بیان کر دیتے تھے اور ان سے کہہ دیتے کہ ہم بھی اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، مگر وہ جب ان کے پاس جاتے، سرداروں کے پاس جاتے، تو وہ انہیں یہ کہتے کہ تم مسلمانوں کو تورات کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو؟ خوش ہو کر وہ بتاتے نا کہ ہم نے پڑھا تھا، نبی کا یہی حلیہ تھا، یا نبی کے بارے میں یہ ذکر ہے تورات میں، انہیں جا ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو کہ تمہاری تورات میں کیا لکھا ہوا ہے جو تمہاری خلاف، اپنے خلاف جاتی ہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور مسلمان تم پر حجت قائم کریں؟ یعنی جب تمہارا آمنا سامنا ہو، اللہ تعالیٰ تم سے گواہی مانگے، کیا تم نے پیغام پہنچایا اور یہ اسلام کیوں نہیں لائے؟ کیا تم نے انہیں حق کی بات پہنچائی؟ اور اس ٹائم کیا ہے کہ جب وہ ہم سے پوچھے اور ہم جو ہے ہمارے خلاف ان کے پاس ثبوت ہو کہ جانتے بوجھتے یہ ایمان نہیں لائے تھے، سب کچھ جاننے کے باوجود، تو اب یہ لوگ پورا علم ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ اللہ کے حضور جا یہ بیان نہ کر دیں، حالانکہ انہیں اس چیز کا ڈر نہیں تھا، اس چیز کا خوف نہیں تھا کہ اللہ بیان کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ جو یہ چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تو عالم الغیب ہے۔ تو آپس میں جھگڑا کرتے کہ انہیں ایسی باتیں مت بتایا کرو، مسلمانوں سے بات کرنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا کرو۔ اولا، کیا یہ نہیں جانتے، یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ یسرو، سری، آپ نے پڑھا ہوگا سری اور جہری نمازیں، سر چھپانا، آہستہ، یا جو تم آپس میں کیا کرتے ہو، کانوں میں باتیں کرتے ہو، یا جو کچھ تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وما یعلنون، یعلنون یا مطلب وہ عین لام نون، اعلان سے ہے، اعلان کرنا، ظاہر کرنا، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ یہ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب علم ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، امیون، امی لوگ، امی کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ، امی لوگ جو تھے ان میں، لا یعلمون، وہ نہیں علم رکھتے تھے، کتاب کا، الا مگر، امانیہ، وہ اس کو صرف اپنے خیالات ہی سمجھتے تھے، کتاب سے واقف نہیں تھے۔ ان میں ایسے ان پڑھ ہیں جو اپنے خیالات باطن کے علاوہ اللہ کے کتاب سے واقف ہی نہیں ہیں۔ وَإِن، اور نہیں وہ، الا یظنون، مگر وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں دیکھیے، ان پڑھ یہود کے عقائد کا یہاں ذکر ہے کہ ان کی عوام کا حال تھا کہ جو تورات کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کون سے اصول اور احکام ہیں جن پر آخرت کی نجات کا مدار ہے، انہیں یہ معلوم تھا۔ وہ بس اپنی جھوٹی توقعات میں مگن ہیں، جو یہ تھیں کہ ہم لوگ چونکہ انبیاء کی اولاد، اللہ کے چہیتے، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جانے کے لیے دوسری مخلوق بھلا تھوڑی ہے، ہمیں اگر عذاب ہوا تو بس چند دن کے لیے، جتنے دن بچڑے کی پوجا کی گئی تھی بس صرف اتنے دن ہی ہمیں آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور اس سے پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعنی یہودی علماء کا یہ خیال تھا کہ بس مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ کو قیامت کے دن ان کی حقیقت پتہ چلے گی۔ جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا، تو اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی معرفت اتنی کمزور ہے، اللہ کی پہچان ان کے نزدیک اتنی کمزور ہے کہ انہیں یہ بھی یقین نہیں کہ اللہ ان کی کھلی چھپی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور ان باتوں کو بھی جو وہ اپنے یہودی ساتھیوں سے آپس میں کرتے ہیں۔ اور انہیں یہودیوں میں ان پڑھ جو کتاب پڑھنا نہیں جانتے، تورات پڑھنا نہیں جانتے، انہیں بس اتنا پتہ ہے کہ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، ہماری نجات آخرت جو ہے، آخرت میں نجات کا مدار بس اسی بات پہ ہو جانا ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو بس جی ہم جہنم میں نہیں جانے والے۔ تو بس وہ صرف اسی گمان میں برائیاں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ فویل، فا پس ویل، ہلاکت ہے، خرابی ہے، افسوس ہے، للذین، لام ذلی آتا ہے لیے کے لیے کے میننگ میں، الذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، یا مطلب وہ، کاتابہ، کتابت، لکھنا، وہ لکھتے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں، کتابہ، کتاب کو، بِأَیْدِیہم، ایدی ید،
یدا ہاتھ، اپنے ہاتھوں سے، ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں، ثم پھر یقولون پھر یہ کہہ دیتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ، من عند اللہ اللہ کے نزدیک سے ہے، یعنی اللہ کے پاس سے آئی ہے، لیشترو تاکہ وہ لیں بھی اس کے بدلے ثمنً قلیلا دنیاوی فائدے کے لیے تھوڑی قیمت وصول کریں۔ فویلن پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما من اور ما کا مجموعہ ہے من سے ما جو اس سے جو کتبت انہوں نے لکھا کتابت سے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویلن اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما یکسبون اس سے جو وہ کسب کاف سین با کسب حلال اردو میں پڑھا ہوگا نا، تو کسب مراد کمانا، ان پر افسوس ہے جو وہ کماتے ہیں، یعنی بے اصل باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر ان پر افسوس ہے کہ اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ان کو بیچنے کی غرض سے یہ جھوٹ بول کر کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کو بیچتے ہیں۔ تو یہاں یہودی علماء کا حال تھا کہ انہوں نے تورات کی ایسی تشریح کی تھی، علماء کے فتاویٰ کو بھی تورات میں غلط ملت کر ڈالا تھا، پھر عام لوگوں سے یوں بیان کرتے تھے کہ گویا یہ سب کچھ ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس سے غرض کیا تھی ان کی؟ صرف دنیاوی مال و دولت کا حصول تھا۔ ان کے مفسروں کی تاویلات، مفکروں کے فلسفانہ خیالات، فقہا کے قانونی اجتہادات، ساری تاریخی واقعات، ساری جو ان کی قوم کی واقعات تھے، ساری چیزیں بائبل میں شامل کر دی گئی تھیں، اور اب اس سب کچھ پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا تھا، تو ایسے مجموعے میں سے انہیں کسی بھی قسم کا فتویٰ دینے یا لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے فتووں کے منہ مانگے دام وصول یہ کیا کرتے تھے۔ وقالو اور کہتے تھے لن ہرگز نہیں تمسنن تمسا مس چھونا، نہ ہمیں نہیں چھوئے گی نار آگ، الا مگر ایامن ایام معدود تعداد عدد گنتی کے چند دن۔ قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا پکڑ لیا تم نے یا لے لیا تم نے عند اللہ اللہ سے، اللہ کے نزدیک عہدن کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ پس لن ہرگز نہیں یخلف خلاف کرے گا اللہ، یخلف خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے وعدے کے، ام یا تقولون تا تم قول تم کہتے ہو علی اللہ پر ما لا جو نہیں تعلمون تم جانتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے، ان سے کہو تمہارے پاس اللہ کا کوئی وعدہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم بھی نہیں جانتے۔ تو یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم کیونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سوائے چند دن کے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کے اس باطل عقیدے کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے دیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اس عقیدے کی اصل کیا ہے، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ تو صحیح، یا بس تم اللہ پر ایسی جھوٹی باتیں گھڑ دیتے ہو؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ اے یہودیو، اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور سوائے چند دن کے تمہیں دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی، تو پھر مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر جنت میں جانے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آگے تم جو کہتے ہو کہ تمہارے لیے جنت ہے، تو پھر موت مانگو نا، کیونکہ یہود جو تھے وہ مرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ لمبی عمر تک دنیا میں ہی رہنا چاہتے تھے، تو جس سے معلوم ہوا کہ یہود اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور تیسرا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ اللہ کا قانون جزا سزا سب کے لیے برابر ہے، یہاں نسبی رشتے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ جس شخص کو اس کی بدعمالیوں نے گھیر لیا وہ یقیناً دوزخ میں ہی جائے گا، پھر ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور اس قانون میں اے یہودیو تمہارے لیے کوئی تخصص نہیں ہے، تمہاری کوئی تخصیص نہیں ہے کہ تم خاص ہو، تمہیں بچا لیا جائے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بلا ہاں من جو کوئی کسبہ کمائے، سیئہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں سیئات حسنات،
سیئات کیا ہوتا ہے؟ برائیاں. جو برائی کمائے گا وہ احاطہ کر لے گی بھی اس کو، یعنی وہ گھیر لے گی اس کو، خطیئاتہ اس کی خطا، فاولئک پس یہی لوگ اصحاب النار آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے. یقیناً جس نے برے کام کیے اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا اور وہ ہمیشہ اس کے لیے جہنمی ہے، جہنم میں جلتے رہیں گے. والذین اور وہ لوگ جو آمن و ایمان لے آئے، وعملوا اور عمل کیے صالحات صالح عمل، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت کے ساتھی ہیں. اصحاب صحابی کی جمع ہے. صحابی کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی. تو اصحاب الجنہ جنت کے ساتھی، جنت کے مالک. ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے، عیش کرتے رہیں گے. تو یہاں اہل ایمان کا اور جنت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ دوزخ کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے.